ابھی حال ہی کے اندر جو امریکہ نے حملہ کیا ہے قطر کے اوپر، اس کے اندر حماس کے کچھ بندے مارے گئے اور کچھ قطر کے بھی مارے گئے، اور یہ بنیادی طور پر جو یرغمالی بنائے ہیں حماس نے اسرائیل کے بندے، ان کے اوپر 20-25 کے درمیان ان کی تعداد ہے، تو ان کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی ان کی واپسی کے بارے میں، تو اسرائیل نے حملہ کیا اس کی وجہ سے جو یہ بندے مارے گئے۔ تو اب یہ سارے کا سارا جو حالات ہیں، صورتحال ہے مسلم امہ کی، وہ سامنے ہے۔ امریکہ اسرائیل مل کے باہمی طریقے سے وہ جہاں چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں، بے شمار ملک تباہ ہو چکے، یمن، لبنان، شام، عراق، اور ابھی حال ہی کے اندر ایران کے اوپر حملہ کیا، بہت سے لوگوں کو مارا۔ تو ماضی کے اندر ہی بے شمار کارروائیاں وہ کر چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر 20 سال تک امریکہ لڑتا رہا اور بمباریاں کرتا رہا، لیکن سوچنا یہ ہے اس وقت ہم 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن مقابلے کی سبق نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ابو داؤد کی جو حدیث ہے، سب سے پہلے تو یہ حدیث کا مفہوم آپ سامنے رکھ لیں۔ یہ حدیث نمبر 4297 ابو داؤد کی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جہاد کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، موت کا ڈر۔ تو اب خود سب لگا لیں، اس وقت جو ہمارے اسلامی ملکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قطر ہی کو دیکھ لیں، بادشاہ تھے وہاں پر، بہت سارے عرب ملکوں کے اندر بادشاہ تھے، اور ہمارا اپنا ملک دیکھ لیں جو پاکستان ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، اگر آپ ایک ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو ان کا سب کچھ امریکہ کے اندر ہے۔ ان کا بزنس، ان کا سارے کا سارا پیسہ وہاں پر انویسٹ انہوں نے کیا ہے۔ جب سعودی عرب جو موجودہ اس کی شکل ہے، کنگ عبدالعزیز نے اس کے بادشاہ بنے، تو وہ معاہدہ پہلا امریکہ ہی کے ساتھ ہوا، آئل فار سیکورٹی، یعنی تیل دیں گے یہ سعودی عرب والے امریکہ کو، اور اس کے بدلے میں انہیں تحفظ دیا جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے اسی یہ کڑیاں ہیں جو ماضی کے اندر ہمارے حکمران سب کچھ انویسٹ وہاں امریکہ کے اندر انہوں نے کیا۔ تو اب سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سارے جاتے ہیں دوسرے کیمپ کے اندر، روس اور چائنا کے کیمپ کے اندر جاتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے، ایک تو لمبی رفاقت دوسری بات ہوئی ہے، اس کو سے پہلے عرض کیا کہ
کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے۔ تو اب یہ کیسے اس ساری انویسٹمنٹ کو چھوڑ سکتے ہیں جو اربوں خربوں ڈالرز میں ہے؟ تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے امریکہ کو چھوڑنا بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بندہ حدیث پر غور کرتا ہے تو بنیادی وجہ ہماری شکست کی جو بنیادی وجہ وہ یہی لگتی ہے کہ وہ جو وہم کی بیماری ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، دنیا کی محبت نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ہم غیروں کے اندر جا کے تو یہ نہ کرتے۔ یہ ساری دنیا کی محبت ہی ہے، کثرت اور بہتات کی چاہت۔ تو یہ جو ہے ہم نے سب کچھ ان کے کرتے۔ دوسرا موت سے ڈر، موت کی کراہت۔ اگر موت کا ڈر نہ ہو، موت سے کراہت نہ ہو تو یہ سارے مل کر جو اسلامی ملک ہیں یہ ایک آپس میں اتحاد ایسا کر سکتے ہیں، یہ لڑ سکتے ہیں، یہ اپنی فوجوں کو بھیج سکتے ہیں، امت کو یکجا کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ موت کا ڈر ہے ہم عمومی طور پر ہمارے اندر، تو وہ چیز بھی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی اور دشمن کا مقابلہ نہیں کرنے دیتی۔ بہت کم تعداد ہے اس وقت امت کے اندر کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے بھی ایک آدمی چھوڑ کر اس طرح ہیں، کوئی انفرادی سطح پر کوئی تنظیم اگر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، لیکن قومی سطح پر یا پوری امت کے لحاظ سے اجتماعی سطح پر اس وقت تو ہم نے وہ دم خم بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمارے اپنے اندر بھی تقسیم در تقسیم ہے، عرب عجم تقسیم، پھر عرب کے اندر تقسیم، پھر عجم کی اپنے اندر تقسیم۔ تو یہ ساری کی ساری تقسیموں نے ہمیں بالکل خس و خاشاک اور بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہماری مثال سمندر کے جاگ کی طرح کہ جاگ بہت ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، پھونک مارو تو جاگ جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جاگ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک پھونکی مار ہے۔ تو آج جیسے یہ ہمیں چاہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور کئی جگہ پر ہم ہی کے اندر سے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، حکمرانوں کو عوام کے خلاف، اور کئی جگہ عوام کو حکمرانوں کے خلاف مختلف طریقوں سے یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے ہم سارے کے سارے، اور اس سے نکلنا بہرحال بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ معاف کرے ہم دور اتنا نکل چکے ہیں کہ واپسی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مشکل لگ رہی ہے بلکہ ناممکن لگ رہی ہے۔ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ناممکن کے قریب ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اسی ناممکنات میں پھر وہ کالے جھنڈے خراسان والے، اور پھر وہاں حضرت مہدی کی آمد، اور پھر کچھ لوگوں کا ان کے ساتھ ڈٹے جانا، پھر یہاں سے جو لوگ ڈٹے ہوں گے اپنے مقصد پر ان کا وہاں پر جانا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور پھر کچھ وقت کے بعد دجال آئے گا، مزید ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ جتنے بھی جنہوں نے آج دنیا کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، پھر ان کا ایک جسے کہتے ہیں بڑی سطح پر اور جڑ سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔
جتنا شر و فتن ہے وہ سارے کا سارا دنیا سے ختم ہو جائے گا. پھر کچھ عرصہ وقت چلے گا تو اور پھر دوبارہ برائی کی طرف انسانیت جائے گی. اور جب دوبارہ انسانیت برائی کی طرف جائے گی تو اس کا تو قیامت ہے.